چھوٹے بڑے مت کریے، ایک صاحب بننے دیجیے۔ اور چھوٹی کرے تو کم سے کم آدھے گھنٹے بن جائے تب کریے چھوٹی، اور چھوٹی کرنا سب بالکل یہ کھائیں کیمرے میں سب والے آدھے گھنٹے۔ اور کمیٹی والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنا پروگرام بہت ٹائم ٹو ٹائم ایک چلا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس پروگرام کا پہلا خطیب میری شکل میں 10 بجے سے بھی پہلے پیش کرتے ہیں۔ یہ کامیابی کی ضمانت اور دلیل ہے، یعنی بالکل ٹائم خراب نہیں کیا کمیٹی والوں نے، اور بہت صحیح وقت سے اپنے پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا، اور صحیح طریقے سے وہ اپنے ٹائم کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا اچھا ہوگا کہ پیچھے جتنے آتے رہیں اور وہ بیٹھتے رہیں۔ اگر آپ بیٹھ جائیں گے نا تو یہ پیچھے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھی اور لوگ بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں آپ میرے بھائی، جتنے بھی ہیں نا بیٹھ جائیں، سب کو جلسہ برابر دیکھے گا۔ یہ عجیب سی پریشانی ہے اور ایک عجیب سی ہمارے اندر ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے سنوں گا۔ آپ بیٹھیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھیں۔ آپ نبی کی محبت میں آئے ہیں تو آپ مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ آپ کھڑے ہوں گے نا تو جلسے کا نظم خراب ہوگا، اور یہ کمیٹی والوں کو پریشانی ہوگی، اور پھر پیچھے والوں کو اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ اور جو روڈ پر گھوم رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پکوڑی کی وہ چاٹ بھٹورے کی دکان پر وہ بھی آ جائیں، اس لیے کہ جلسہ مکمل شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے شروع ہونے میں کچھ رہ نہیں گیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو مدعو کیا تھا الحمدللہ وہ سب آ گئے، اور مجھ کو جو ہے پیش کر کے یہ بتا دیا جلسے والوں نے کہ اب مکمل ہمارا جلسہ شروع ہو گیا۔ سننا چاہتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ بولیے ذرا، بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلمان بھائی تھوڑا بیس بڑھائیے اس کا، آواز کا بھاری کیجیے۔ بہت اچھا انتظام کمیٹی والوں نے کیا ماشاء اللہ، اور میں پوری کمیٹی والوں کے لیے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کمیٹی والے پیچھے والے بھائیوں کو بہت جلدی بٹھائے رکھیں، کیونکہ ان کے کھڑے رہنے سے جو پیچھے آئیں گے انہیں تکلیف ہوتی۔ ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ انتظام بہت اچھا ہے، اس طرح کا انتظام بہت کم پروگرام میں ہوتا ہے جتنا اچھا انتظام یہاں ہے۔ اتنی سردی کے موسم میں اندر آ کے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ موسم سردی کا چل رہا ہے یا موسم جو ہے بیچ کا چل رہا ہے، نہ سردی نہ گرمی، ایک دم نرم موسم محسوس ہو رہا ہے یہاں۔ یہ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں وہ اندر آ کے دیکھیں کہ کتنا سکون ہے یہاں، پتہ نہیں چل رہا، ایک دم گلابی موسم جیسا ہوتا ہے، نرم موسم ہے۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں اور دونوں لوگ نبی کی محبت، دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور ذرا لہرا کے بولیں سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حقی کی آمد، حقی کی آمد، زور سے بولو، آقا کی آمد، یاسی کی آمد، پیارے کی آمد، حقی کی آمد۔ سبحان اللہ، لگا کہ آپ کے نیٹ ورک مکمل حاضر ہے، مکمل آپ کے نیٹ ورک حاضر ہیں، اور میں مکمل طریقے سے آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ میں بہت غلط بات تمام کو رکھی ہوں میں، درد دل پر مجھے عطا دیکھ رے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل،
نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب۔ ایک بار سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب لوگ مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ بیٹھ جائیں نا، کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ آپ بیٹھے بیٹھو، آپ لوگ تھوڑے آگے پیچھے کو ادھر ادھر ہو کے بیٹھو، آپ کی وجہ سے پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اور جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان کو بتا دوں یہ کرم پور چودھری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کرم پور چودھری ہے، اس لیے ابھی پیار سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، پیار کی بولی سمجھ میں نہیں آتی اس کا۔ حالانکہ یہ کیمرے والوں نے جو کیمرے اونچے کیے، حالانکہ ہر جگہ اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ کیمرے والے اونچا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام اگر کیمرے والے نیچے بھی کر لیں گے ان کا کام تب بھی ہو سکتا ہے، مگر کیمرے والے بھی بہت ضدی ہوتے ہیں، لاکھ کہوں مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ میرا کام ہے ان کو سمجھانا، یہ نہ مانے نہ مانے جن کی مرضی ہے، لیکن چاہیں گے تو اس میں نقصان آپ کا ہے، اس لیے کہ بولنے والا بول کر چلا جائے گا، آپ نے کتنا سنا، کتنا لیا، کتنا سمجھا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، کمیٹی والوں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، کمیٹی والوں کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ شور مچائیں یا سن لیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک آدمی بھی نہیں بولے گا، اگر کوئی بولے تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ یہاں آپ آج سننے آئے مصطفیٰ کی محفل، آپ یہاں بولیں گے تو بے ادبی ہے، اور بے ادب بے نصیب، بادب با نصیب ہوتا ہے۔ بولنا یہاں سے پڑھے تو سبحان اللہ الحمدللہ یا نعرہ، اب اپنی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اپنی ساری چیز کو آپ نے برباد کر دیا نبی کے ذکر پر۔ بولو کر دیا کہ نہیں؟ اپنے سارے ذکر کو، اپنی ساری باتوں کو، اپنے سارے کام کو، سارے معمولات کو آپ نے قربان کر دیا مصطفیٰ کے ذکر پر۔ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اور آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے اور جھومیں گے، اور مصطفیٰ کے ذکر میں تو اتنا مزہ آتا ہے نا غلاموں، اتنا مزہ آتا ہے، یہ تو عاشقوں سے پوچھو، خدا کی قسم اگر عاشق کے سامنے ذکر ہو جائے نا اللہ یا اس کے رسول کا تو وہ جھوم جاتا ہے۔ عاشقوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن عشق کی بات ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی میں جھومتا ہے۔ کسی کو قوالی سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو گانے سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا۔ تو اپنی پسند اور اپنی چوائس ہے بھائی، کس کو کس چیز سے لگاؤ ہے اور کس ذکر میں وہ جھومتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آپ یہاں جھومے تو مرنے کے بعد محشر میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ۔ بولو آج بہت سے ہیں کان میں ایئر فون لگا کے گانے میں بھی جھومتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے ایسے ہی ایئر فون لگانے کے بعد میں قوالیوں میں بھی بہت جھومتے ہیں اور گانے بجانے کی محفلوں میں بھی بہت جھومتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لیں جو یہاں جھوم رہے ہیں مرنے کے بعد قبر میں پچھتانا پڑے گا، میدان محشر میں پچھتانا پڑے گا، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے ذکروں میں جھوم رہے ہیں، جو مسجدوں میں جا کر کے نمازوں میں اور سجدوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پڑھ کے اور تلاوت قرآن کر کے جھوم رہے ہیں، تلاوت قرآن سن کے جھوم رہے ہیں، مسجد کی اذانوں پہ جھوم رہے ہیں، نبی کی نعتوں پہ جھوم رہے ہیں، نبی کے ذکر پہ جھوم رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر پہ جھوم رہے ہیں، تو ایک دن وہ بھی آئے گا، کان کھول کر کے سن لے کہ زمانہ تیرا ذکر کرے گا، تو اتنا محبوب ہو جائے گا، زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ خواجہ اجمیر
نبی کے ذکر پہ جھومنے والے کا نام ہے. جی سبحان اللہ. زمانہ ان کا نام لے کے جھومتا. سبحان اللہ. زور سے بولو یار سبحان اللہ. والوں کی بات الگ ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں حضرت ابراہیم ایک اللہ کا محبوب بندہ, اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار کے جد قریب یعنی میرے آقا حضرت ابراہیم ہی کی نسلوں سے ہو کر دنیا میں تشریف لائے. یہ حضرت ابراہیم ہے, اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں جھومتے ہیں. ذکر کرتے بھی اور ذکر میں جھومتے بھی. اچھا بہت سے لوگوں کو نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے, نہ تقریر میں, نہ نعت میں, تو وہ اپنا جائزہ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے کہاں سے. کمی ہے یا تو لقمے حرام کے کھا رہا, وہ حلال کے نہیں کھا رہا. اس لیے کہ اگر بلڈ حرام کا ہے باڈی میں تو پھر اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آئے گا. یہ بات لکھ لینا. اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگے گا, یہ بات لکھ لینا. نمازوں میں دل نہیں لگے گا, یہ بات لکھ لینا. اگر باڈی میں حلال کے لقمے نہیں گئے ہیں تو جلسے میں آنے والوں حرام کام میں دل لگے گا اور اللہ اس کے رسول کے ذکر میں دل نہیں لگے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دیکھتے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اور فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا, پوری فلم دیکھ کے دم لیتا ہے. اگر کوئی گیم کھیلنے لگے تو گھنٹوں گھنٹوں کا گیم ایسے ہی کھیل لیتا, پتہ نہیں چلتا. ہم نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جھگڑتے دیکھا, حافظ صاحب کے سر پہ بیٹھنے پھرنے, کیوں کہ ارے میاں آج تو انہوں نے ایک پارہ زیادہ پڑھ دیا تراویح کی نماز میں. ارے بھئی ایک پارہ زیادہ پڑھ دیا تو پڑھا تو قرآن ہی ہے. ایک کا 70 ملے گا. آج ہی تو نے قرآن کا ایک پارہ زیادہ سنا تو 70 گنا تجھے ثواب بھی تو زیادہ مل گیا. بھائی ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن یہ نہیں دیکھ رہا امام کے سر پر بیٹھا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے آج ایک پارہ زیادہ کیوں پڑھ دیا. اپنے دل سے پوچھ کے تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا, اپنے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا. ورنہ اللہ کے ذکر میں مگانا ہے, تلاوت قرآن میں مگانا ہے. اور جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تلاوت قرآن ایسی چیز ہے اگر سنا دو تو جو دل پریشان ہو ان کو سکون. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اذان پڑھنے میں بھی اذان سن کے دل کو سکون ملتا ہے, وہ ملنا چاہیے. کان کھول کر سنے صاحب, اب میری طرف, ادھر والے بھی سنے, او بھائی ادھر, ارے آپ لوگ ادھر والے بھی میری طرف دیکھیں. جس کو نہیں بیٹھنا آپ ٹینشن مت لیجیے, اس لیے میں شروع ہو گیا. اور جب میرا بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر میں بھی کسی کی نہیں سنتا ہوں. ابھی بلڈ گرم ہو رہا ہے تو اس لیے آپ میری سن لو, پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور مجھے بھی ایک لمیٹیڈ وقت کے لیے تقریر کرنا ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں ہی بولتا رہوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, آج ماشاءاللہ مہمان خوب ہے, سب کو آپ کو جی بھر کے سننا ہے. اذان اگر ہوا کرے تو کسی بھی کام میں ہو بند کر دو. کیا کر دو؟ بند. مگر نہیں ہوتا. موبائل چلا رہے ہو تو آواز مت کرو, موبائل ہی بند کر دو. ٹی وی پہلے چلتی تھی, ٹی وی بند کرا دیا کرتے, اب تو کہتے ہیں ولیوم بند کر دو, تصویر چلنے دو. جلسے میں آنے والوں اذان اب بھی اللہ کا ذکر ہے, اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے. مگر کئی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوں گے, میری ایک بات اور سن لینا کان کھول کر, اذان پڑھنے والا مؤذن بھی اچھا رکھو چاہے تنخواہ زیادہ دینا پڑے. یہ جو دیسی اذان پڑھی ہے تم نے رکھ لی ہے, جس کا جیسا دل کرا اذان پڑھ رہا, کان کھول کر سنو, یہ بند کرو.
برا لگتا ہے یہ؟ میں جملہ بول رہا ہوں، یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، چاہے مجھ سے سن لیں آپ، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی لکھ لے کے ان سے اذان کروا رہا ہو۔ یہ بتا رہا ہوں میں، اور زبردستی کو اذان پڑھنا بھی کیوں پڑھ رہا اذان؟ تیرا لہجہ نہیں، تیرا تلفظ نہیں، اس لیے کہ تیری اذان مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ پوری بستی سن رہی ہے۔ اذان کا دینے والے کا آواز اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو، تاکہ بے نمازی بھی سنے تو مسجد کی طرف دل کھینچا چلا جائے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے، جی ہے یہ اچھا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ 90% ہماری مسجد کے جتنے بھی اذان پڑھی ہیں صاحب ایسا ہے، اللہ معاف کرے، صحیح بتا رہا ہوں، ایک کو تلفظ یاد ہے، ایک کو لڑنے کے لیے میں اذان کروں گا بھی کیوں پڑے گا تو اذان جب کوئی تلفظ نہیں ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ مؤذن چاہے مہنگا ملے لے کے آؤ جی، لیکن اچھی اذان، اچھا آواز، اچھا انداز، اچھا تلفظ، کچھ تو ایسی اذان پڑھتے ہیں الفاظ کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ گیا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ایک سے ہوتے ہیں سب، ایک سے سب الفاظ آپ لوگ لے نا۔ یہ ختم کرو سب سے پہلے، اس لیے کہ اذان نیوتا ہے نماز کا، نماز کا نیوتا ہے۔ یار اپنے موبائل میں آپ ٹیون بھی بڑی اچھی لگاتے ہو جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے، ارے لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ فون کا نیوتا ہے ٹیون، بہت اچھی ٹیون لگاؤ گے، تلاش کرو گے، ایسے نہیں ملے گی، ڈاؤن لوڈ کرو گے، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کسی کے بھی موبائل میں گدھے کی آواز کی ٹیون نہیں دیکھی، عجیب بات ہوتی ہے، جبکہ موبائل میں یہ بھی ٹیون لگ سکتی ہے، ارے نہیں لگ سکتی کہ دیکھے آواز والی لگ سکتی ہے، موبائل تو اینڈرائڈ میں کیا نہیں لگ سکتا ہے، ہاتھی کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، کتے کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، مگر نہیں، آپ دیکھو بڑی پیاری پیاری آواز اور بڑی پیاری پیاری ٹیونیں لاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کو سن کے ہمارا موڈ اچھا رہے۔ یار اذان ہے، اذان تو ایسے پڑھنے والا ہونا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کا من نہیں بھی تھا تو اذان سننے کے بعد میں اس کا دل نماز کی طرف کھینچا چلا جائے۔ جو ہے ارے اب کچھ موڈ بننا کہ نہیں؟ ہاں، جلسے میں آنے والوں مؤذن اچھا، اس سے بہت فرق پڑے گا، یہ میں جملے جو بول رہا ہوں بہت فرق پڑے گا۔ ایک بہت بڑی بالی ووڈ کی اداکارہ ہے، بہت بڑی اداکارہ ہے، شاید تمہارے بریلی کا نام اس کو جوڑتے ہیں کہ وہ بریلی کی ہے، اب اللہ جانے کہاں کی ہے، مگر کہتے ہیں بریلی کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن شوٹنگ پہ تھی، اور جب شوٹنگ ہوتی ہے نا تو سب کچھ روک دیتے ہیں، وہ شوٹنگ نہیں روکتے ہیں، شوٹنگ کے لیے راستہ رک جاتا ہے، شوٹنگ کے لیے راستہ روک دیتے ہیں، شوٹنگ کے لیے کام روک دیتے ہیں، لیکن شوٹنگ نہیں رکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں شوٹنگ پہ تھی تو کہیں پاس میں مسجد تھی، اس میں اذان ہو رہی تھی، اذان پڑھنے والا اچھے آواز کا مالک تھا، جب اس نے مسجد میں اذان پڑھی میرے کان میں آواز آئی تو وہ خود کہتی ہے کہ میرے دل کو جتنا سکون اذان سن کے ملا اتنا سکون کسی کام میں نہیں ملا۔ زور سے بولے ذرا، زور سے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بڑے پرانے نعرے باز ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ سنیں بہت مزہ آئے گا۔ میں دیکھیے جب موڈ میں بولتا ہوں تو میں نے کیا کہا نا، جب بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیے آپ یاد رکھیں گے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آپ چاہتے ہو کہ مسجد میں نمازی پڑھ جائیں، مؤذن اچھا لے کے آؤ جی، اور مؤذن ہونا ہی چاہیے
اور مؤذن اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ اگر امام نہ ہو تو وہ نماز بھی پڑھا دے. اب سوچو خرچہ نہ ہو، سب کام چلتا رہے، دنیا کے کاموں میں خرچہ ہو. مکان بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں ساگون لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں سہل لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس پہ پینٹ آلہ والا ہوگا، نہیں ماربل لگے گا، نہیں گرینائٹ لگے گا. کیوں کام کیوں نہیں چلا رہا کالے والے فرش سے؟ کالے والے فرش پہ بھی تو کام چل جائے گا. کیوں گرینائٹ، کیوں ماربل؟ اعلیٰ قسم پہ جائے گا. تو جب میرے بھائیے اس میں اعلیٰ ہے 4 دن کے، تو پھر نماز تو یہ تیرا دین کا ستون ہے. اذان کو پڑھنے والا اعلیٰ رکھ، جی 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 اعلیٰ رکھ، تاکہ غیر مسلم بھی سنے تو یہ نہ کہے آواز کم کر لو، یہ کہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے. بولے مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں، ایک جملہ سنے میرا، آج ہر جگہ کہا جا رہا کہ اذان میں ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ولیوم تو کم ہو رہا، مگر یہ اذان پڑھنے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اذانیں سن کے ہمیں لگتا ہے کہ ولیوم کم ہونا چاہیے. یار غلط کرتے. اشہد اللہ کیا ہے؟ جی اشہد کیا ہے؟ اشہد تو ہمیں خود لگتا ہے کہ اس کو عیسوی کو بند ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ مسلمان کا مسلمان اگر خیر سنے تو اس کا دل بھی مچل جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بات مچل جاتا ہے، مچل جاتا ہے. اور میں تعریف سے میں پیش کروں گا تعریف کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی سنا ہے تو مچلے ہیں. ہماری بھی کہیں نہ کہیں کرنی ہے. یہ نکالو اچھے آواز والے مؤذن رکھو مسجدوں میں. حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی غیر مسلم ہے اور سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے. آپ پوچھو علماء سے اور آپ بھی جانتے ہوں گے حضرت عمر سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے اور اسلام کے. لیکن جب اپنے گھر میں گئے اور بہن کی زبان سے قرآن سنا تو عمر کا دل مچل گیا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان. بہت اچھا. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ عمر نے جو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ قرآن بنا ہے. قرآن بنا ہے. جب عمر نے قرآن سنا ہے تو عمر کا دل بدل گیا، پلٹ گیا. اچھا ایک بات بتاؤں میں، آپ لوگ جو سننے ہیں سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، لیکن جو نہیں سننے باز نہیں آ رہے ہیں. میں ماں بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا. یہاں کی عورتیں نہیں بول رہی ہیں، مگر مرد جو ہیں یہ عورتوں سے آگے ہو رہے ہیں بولنے. مان نہیں رہے، جو نہیں مان رہا وہ مان کے دے نہیں رہا. اور عورتوں کی ایک آواز نہیں آ رہی اتنی خاموشی سے سننے کی، جبکہ مشہور یہ ہے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں سکون سے. مگر آج ریکارڈ کر دیا کرم چودھری کے جلسے میں ایک میری بہن نہیں بول رہی ہے، ایک بھی، اور کوئی بول بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اب نہیں بولے گی. لیکن آپ لوگوں سے خاموش نہیں ہوا جا رہا ہے. تو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عمر کا کلمہ پڑھنے کی وجہ قرآن کا سننا بنا. اور دشمن اسلام تھے، دشمن قرآن تھے، مگر جب اچھے آواز میں سنا ہے تو دشمن بھی دوست بن گیا. دشمن بھی کیا بن گیا ہے؟ دوست بن گیا. دشمن بھی دوست بن گیا. اچھے آواز کے مالکان کو لاؤ کہ وہ اچھے آواز میں اللہ کا ذکر کرے تاکہ غیر بھی سنے تو کہیں یار واقعی اذان پڑھنے والا جو بھی پڑھ رہا دل کھچ رہا ہے.
جن کے گانے سن کے پوری دنیا سکون حاصل کرتی ہے، وہ گانا گانے والی، گانے پہ ناچنے والی، گانے پہ ڈانس کرنے والی، وہ فلمی اداکارہ، بالی ووڈ کی بہت بڑی اداکارہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جتنا سکون اذان سن کے ملتا ہے اتنا سکون کسی چیز سے نہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی آواز ہے؟ کوئی بات نہیں، شور مچاؤ۔ میری بات آپ لوگ تو سن رہے ہیں نا، بس پیچھے والوں سے مجھے مطلب ہی نہیں، آپ لوگ بس سنتے ہیں، بس کام چلے گا۔ اچھا مؤذن رکھا جائے گا آج کے بعد، بولو انشاءاللہ، اور سے بولو انشاءاللہ۔ اچھا مؤذن، اچھا مؤذن، چاہے تنخواہ زیادہ چاہے تنخواہ، میرے نبی کا مؤذن بلال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بلال کی زبان میں لقنت تھی، میں نے پتہ نہیں اس نے کہاں سے روایت پڑھ لی ہے۔ نبی کا مؤذن اور زبان میں لقنت یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ بلال جیسی اذان تو کوئی مائی کلال پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر بلال اذان پڑھے، بلال اذان پڑھے تو خدا کی قسم کعبہ بھی جھوٹ دے گا۔ ماشاءاللہ، اور یہ میرے خاندان کے ممبر شریف کے لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں، اس لیے آج کا جلسہ بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اذان سننے میں مزہ نہیں آ رہا، کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی جب وہ صحیح پڑھ ہی نہیں رہا تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ آپ تو 1 کروڑ کی اوڈی میں بیٹھ جاؤ، جب ڈرائیور اچھا نہ ہو تو بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ مدنی صاحب، اب کوئی قرآن کیوں نہ پڑھ رہا ہو، لیکن جب صحیح نہیں پڑھے گا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو نہ سننے میں مزہ آئے گا نہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جی، یہ جو اہل حرم پڑھتے ہیں قرآن، اور یہ جو پڑھتے ہیں یہ حرم کے جو امام لوگ ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، مجھے ان کے عقیدوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ان کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے، لہجہ اور انداز بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، ان کا عقیدہ 2 کوڑی کا، لیکن پڑھتے اچھا۔ اور ہمارے ہاں تو قرآن پہلے تو پڑھنا نہیں آتا قرآن، اور قرآن پڑھنا بھی آئے گا تو ایسا دیسی پڑھے گا، ایسا دیسی پڑھے گا، یقین ماننا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد تو پتہ چلتا ہے یہ کس پارے میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سروے ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات، یقیناً رونے کی بات۔ ایک بات بتاؤں جلسے میں آنے والے، ایک بات سنو، پہلا پارہ سورہ بقرہ، سنو، اللہ کے رسول جب کوئی بات فرماتے اور جب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ کہہ دیجیے۔ راعنا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے اوپر کرم کیجئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ۔ تو راعنا، راعنا اگر عین نہ کھینچو تو مطلب ہے ہماری رعایت کرو، ہمارے اوپر کرم کرو۔ اگر عین کو نہ کھینچا جائے، خالی کہا جائے راعنا، ہماری رعایت کرے، ہمارے اوپر کرم کرے، یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اور اگر عین کو کھینچ دیا گیا راعینا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ اب ترجمہ یہ سب کیا ترجمہ ہو جائے گا اس کا؟ یہ ہمارے، بس تھوڑا کھینچنے کا فرق لفظ وہی ہے۔ راعینا، ہم پہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ، دوبارہ اس بات کو کہہ دیجئے، ہم سن نہ سکے تھے تاکہ دوبارہ سن لیں، یہ ہے راعینا کا ترجمہ۔ اور اگر عین کھینچ دیا گیا راعینا تو ترجمہ ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے
کہ جب اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کہتے راعینا، آقا دوبارہ ارشاد فرمائے، کرم فرمائے، رعایت فرمائے، تو چرواہے میرے رسول کی مذاق بناتے اور کہتے راعینا راعینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. چونکہ صحابہ کا وہ جملہ لے کے اس کو کھینچ کے بولتے راعینا. اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہا واسمعوا، کہا اے ایمان والے اب راعینا نہ کہا کرو، تم تو بغیر کھینچ کے کہتے ہو، مگر تو سارے بندہ کھینچ کے میرے نبی کا مذاق بناتے ہیں. اے ایمان والو راعینا نہ کہو وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو. کیا کہا؟ انظرنا. یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، ہماری طرف دیکھیے یعنی دوبارہ کہہ دیجیے. یا رسول اللہ ہم سن نہ سکے. اور پھر کیا کہا؟ فَاسْمَعُوا، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، دوبارہ کہنے کی نوبت نہ آئے. میرا رسول اگر کوئی بات ارشاد فرمائے تو ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو، بلکہ اس بات پہ کان رکھ کے غور سے سن لیا کرو، تاکہ پہلے ہی بار میں تمہارے بات سمجھ میں آ جایا کرے اور میرے نبی کو دوبارہ کہنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے. میں نے تو ایک جملہ بتایا، مجھے بتاؤ کتنا قرآن الٹا سیدھا کھینچ کے پڑھائے. اب بتاؤ ترجمہ کہاں جاتا ہوگا؟ اب تم بتایا، میں نے خالی یہ بتا دیا اور میں نے آن کیمرہ بتایا. یہ میری بات پوری دنیا کا کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، قرآن میں ہے یہ. اب مجھے بتائے کہ جب پورے قرآن کو آپ پڑھو گے تو ترجمہ کتنا الٹا سیدھا ہوگا، تو کیوں نہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی صحیح پڑھنے والے سے سیکھا جائے. کیسے سیکھا جائے؟ یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن آج اس جلسے میں اور بتا کے جا رہا ہوں. اے نوجوانوں گروپ بنا لو، 40 30 20 25 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ. تمہیں ٹائم نہیں ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، اسے مدرسہ جانے کا ٹائم نہیں ہے، مولانا یا قاری کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. تو وہ گروپ بنائے، بزنس والے لڑکے، کام والے لڑکے، مصروف لڑکے گروپ بنائے، 25 30 لوگوں کا گروپ بنا لے. وہ گروپ بنانے کے بعد میں کوئی ایک جگہ خاص کر لے، کسی کا ہال لے لے، کسی کی بیٹھک لے لے، یا کسی کا خالی گھر لے لے، اور کسی ایک قاری کو بہترین طریقے سے بات کرے. حضرت دن بھر ہمیں موقع نہیں ملتا، دن بھر ہم بزنس کرتے ہیں، دن بھر ہم دکان چلاتے ہیں، دن بھر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے حضرت، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. کب ٹھیک ہوگی حضرت؟ شام کو ہم سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں، ہم 30 لوگ اس ہال میں جمع ہو جایا کریں گے. آپ روزانہ آ کے ہمیں یہاں پر آیا کرنا، ہمیں قرآن سکھایا کرنا، ہمیں نماز سکھایا کرنا. اور اگر 300 400 روپے اکٹھا کر لیا تو مولانا کو بھی، قاری کا بھی 10 سے 15 ہزار کا نذرانہ ہو جائے گا اور تیرا قرآن اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا طریقہ، بہت اچھی بات. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر قاری اور ہر حافظ اور ہر مولانا مسجد میں امامت بھی کرے. نہ اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے مولانا حافظ قاری ہیں. تو کیوں نہ یہ ویکینسی ہے جو خالی پڑی ہے انہیں بھرا جائے، انہیں بھرا جائے. نمازیں یاد نہیں ہے تو آپ کوئی ہال، کسی کا خالی گھر، کسی کا خالی مکان، کسی کی خالی بیٹھک کرو. ارے یار 500 روپے مہینے کا موبائل کا ریچارج کرتے ہو، 50 روپے لیٹر کا دودھ پیتے ہو، 7 روپے یونٹ کی بجلی جلاتے ہو، 100 روپے لیٹر کا پیٹرول خرچ کرتے ہو، تو 500 روپے یار دین سیکھنے کے نام پہ مہینے پہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں خدا کی قسم، میں اپنے ٹائم میں چاہوں تو ادھر ادھر کی بات کر کے بھی گزر جاؤں گا، لیکن اللہ کی قسم ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس لیے کہ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے. اتنی مجمع، اتنی بھیڑ روزانہ نہیں جٹا کرتی جتنی آج اس جلسے کے نام پہ آ گئی ہے. تو آج گلفام اللہ قادری سے پیغام لے کے جاؤ، مرنے سے پہلے اپنی نمازیں صحیح کر لو، اپنے قرآن ٹھیک کر لو، اور ایسے کر لو کہ کسی مولانا حافظ کو سنا سکو تو اس کے سامنے پاس ہو جاؤ.
کیا ہو جاؤ مولانا حافظ کے سامنے. مثال کے طور پر ابھی میں پورے مجمع سے کہوں لاوے الحمد شریف سناؤ تو پورا مجمع پتا ہے کیا کہے گا. حضرت آپ کو کون سنا سکتا ہے؟ ہماری تو ایسی ٹوٹی ٹوٹی یاد ہے, ہم آپ کو تھوڑی سنا سکتے ہیں. تو جب مولانا کے سامنے تیری پاس نہیں ہو سکتی تو مولا کے سامنے کیسے پاس ہو جائے گی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. سمجھنے کی یہ بات, جب ایک مولانا فیل کر دے گا تو پھر مولا کیسے پاس کرے گا؟ اور یہ چل نہیں سکتی کہ مجھے آنا نہیں تھا. نہیں, اللہ نے مولویوں کو, عالموں کو, قاریوں حافظوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں دین سکھائے. اچھا دین سکھانے کی بات کرو تو بتا, رکشا چلانے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے. جو دن بھر گال بجا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ٹائم نہیں ہے. تجھے تو ٹائم اس دن ملا گا جس دن اسرائیل آگا پھر پڑا ہوا چاروں ہاتھ پاٹ پھیلائے ہوئے, پھر تیرا ٹائم ملا ہوگا. تیرا ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی تو کر کیا رہا ہے؟ کتنا تیرا ٹائم ہے؟ کیا ہے تو؟ جب یہ اکھنڈ بھارت, اب تو کئی ملک الگ ہو گئے اس سے, پاکستان, افغانستان, یہ سب ملک الگ ہو گئے اس سے. جب اسی میں تھے تو اس کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اورنگزیب, پورے ملک پہ حکومت کرتا تھا. پانچوں ٹائم کی نماز تو الگ کی بات رہی, کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی. وہ ٹائم کہاں سے نکالتا ہوگا کہ یہ ٹائم نہیں, کال بجا رہا ہے ٹائم نہیں. دن بھر وقت کی بات پر تو سیارہ کرے ٹائم نہیں. وقت کی بات ادھر رکھ رہا ہے ادھر رکھ رہا ہے, اس میں ٹائم نہیں ہے, بکریوں میں ٹائم نہیں ہے. داڑیاں سفید ہو گئی, جو کی بات کہنا ہے. ایک تو کہہ رہا مولانا پورے گاؤں میں میرے پکے کوئی نہیں باندھ سکتا. کام کتنا بڑا کر رہا ہے. یہ تو میں نے کہا اوارڈ ملنا چاہیے. میں نے کہا دعائیں قنوت یاد ہے تو کہنے لگا حضرت یہ کیا ہو گئے؟ سوچ کی بات ہے یار, پکے تیرے پورے گاؤں میں نہیں باندھ سکتا. میں نے کہا یہ پکے کا کھیل کتنے دن میں آیا؟ کہنے لگا حضرت کئی سال لگا. میں نے کہا کئی سال میں تم نے پکے سیکھے؟ اگر خدا کی قسم نماز سیکھ لیتا تو 2 مہینے میں بہترین نمازی ہو جاتا. واہ واہ واہ, بے شک ہو جاتا. اور کچھ تو ایسے بغیرت پڑے مسجد کے دروازے پہ کھیل رہے ہیں, قبرستان کے پاس میں کھیل رہے ہیں. قبرستان کے پاس میں مردے چیخ چیخ کے کہتے ہوں گے ارے دیکھ لو ہم تو آ گئے لیکن یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہیں بھی آنا ہے. بتاؤ نہیں کہتے ہوں گے, وہ قبریں چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی تجھے بھی آنا ہے. پکے باندھ رہا دیکھ لے. جس دن اسرائیل کا پیچ پڑ گیا اس دن ایسا بندھے گا کبھی کوئی کھول نہیں پائے گا تجھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حد ہو گئی یار. سفید داڑھی والا پوتے پوتی والا کھیل رہا, کہہ رہا حضرت ٹائم کاٹ رہا. اچھا اس سے کو کیوں کھیلتا تو کہتا ہے ٹائم کاٹ رہا ہوں. اس سے کو دین کے کام میں آ جا تو ٹائم نہیں ہے. عجیب مسئلہ ہے. خرافاتی سے کہو بھائی کیا کر رہا ہے, میں ٹائم کاٹ رہا ہوں. اور اس سے کو بھی وہاں جلسے بھی کیوں جاتا ٹائم نہیں ملا. عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے. میرے بھائیوں کان کھول کر سنو, وقت کو ضائع کرنے والا کھیل تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ پکی بات میں ایسا نہیں ہے کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہو, کچھ کھیل ایسے ہیں کہ ان میں چلو بھائی ہمارا بدن ایسا ہے کہ بھائی پیٹ بڑھ رہا ہے, جسم بڑھ رہا ہے اور بھاگنا دوڑنا ضروری ہے, تو ہم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بھاگنا دوڑنا ہو جائے. اس پکی بات میں کون سا بھاگنا دوڑنا ہو جاتے ہیں بتاؤ مجھے؟ اس میں اور پیٹ بڑھ جائے گا. اللہ اللہ, میں اپنے موضوع پہ رہوں گا جو میں عرض کر رہا تھا. قرآن سیکھو, نماز سیکھو, طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا. طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا. کیا طریقہ ہے؟ اگر مدرسے نہیں جا سکتے تو ایک حافظ قاری کا انتظام کرو, وہ تمہیں خود پڑھانے آئے گا. جو ٹائم تم دو گے اس ٹائم پڑھانے آئے گا, اور نماز اچھی ہو جائے گی. اور ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مؤذن بھی اچھا ہو, امام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
अल्लाह के नबी अल्लाह के जिक्र में मस्त है अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला मौला अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बनता है। मौला वो तेरा खलील है, खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबड़ ली हुई बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है, लोगों बकरियां चल रही है और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त है और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चल रही है, फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का, वाकई बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही है मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लो तो कैसे लो, किस तरह से इम्तिहान लिया जाए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया और पास में खड़े होने के बाद सोचा जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। इसका जरा ई को बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बढ़ाइए, ई को बढ़ाइए, हेलो ई को बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए, समझे सुने, बढ़ा कर रखिएगा, आवाज भी बढ़ा कर रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके छूट गए। बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाह ये नाम दे दिया और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा और जब चलने लगा, सलमान भाई आप यहीं बैठे हैं, मेरे इशारे पर रहना, अभी कम रखना, मेरे इशारे पर। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर और कान ना हटाए, सुने बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा कौन है इन सहराओं में, इन सनलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। दिल की कलियां खिल गई, दिल की कलियां खिल गई। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था, हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी जाता कहाँ है, तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गई। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला गया। अंदाज अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अज़ान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे। सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दो, बदले में क्या दो? कहने लगे तेरी अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास वक्त कुछ नहीं है लेकिन तुझसे नाम सुनना है, मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, मेरे महबूब का नाम सुना दे।
کیا ذکر سنایا ہوگا اور کیا سننے والے نے سنا ہوگا. بڑھائے ہائے ہائے ہائے. آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ آدھا کا دے دو گے؟ ہاں بڑھا دے. کا دے دو گے؟ ہاں دے دوں گا. بس یہ پھر جھما اور پھر سنایا. اللہ بہت میں اتنے پیار سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو جھومنا نہیں آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا لا آدھی بکریاں. حضرت ابراہیم نے دے بھی دی. یہ ہمارا والا مسئلہ نہیں ہے. پریشانی میں آئے تو 10 پتیلوں کی نیاد ہوگی اور جب پریشانی نکل گئی تو 1 پتیلے کی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ اللہ والے کا تھا. کلے آدھی بکریاں لے جا. یہ آدھی بکریاں ہاتھ کے جب لے کے چلتا بنا پھر دامن پکڑ لیا. کہنے لگے تڑپ تو تو نے بڑھا دی. دلوں کے پیاروں کو تو چھیڑ کے جاتا کہاں ہے؟ بے قراری میں تو اضافہ کر دیا. ارے ایک بار اور سنا دے. فرشتہ بولا ابراہیم اب کیا دے گا؟ کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام کر دے گا. بکریوں کا ریوڑ ہے. کل مال بکریوں کا ریوڑ ہے. کہا جو آدھی رہ گئی ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا. جس انداز سے تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے تیرے انداز لاجواب ہے. تیری آواز لاجواب ہے. تیرا لہجہ لاجواب ہے. جب تو نام لیتا ہے تو میرا دل جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا دے. آدھی جو بچی ہے وہ بھی دے دوں گا. ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا. ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا. کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس؟ ایک دن ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا. سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یقین ماننا بہت کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج پوری رات بولتا رہا اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا پوری رات سنتے رہے. مگر کمیٹی والوں نے ایک سے ایک پڑھ کر ہندوستان کا ہیرا چنا ہے. میرے بعد بھی جو آئیں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے مزہ آئے گا. کہا آدھی بکریاں جو رہ گئی وہ بھی دے دے گا ابراہیم. کا دے دوں گا یار. سنا دے سنا جب اتنا کہا پھر جھوما اور پھر جھوم کے پھر بولا. جتنا پڑھ سکے گونج آواز واپسی سب پڑھائیں مزہ آئے گا. بڑی پیار میں پھر بولا حضرت ایک بار پوری اذان ہو گئی. حضرت ایک بار پوری اذان ہو جائے. پوری اذان دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار سائلنٹ بیٹھ جائے. سائلنٹ بیٹھ جائے. حضرت ایک بار پوری اذان. ڈیمانڈ ہو رہی ہے پوری اذان. پورے دنوں میں آج اذان پڑھنا
हूँ। मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अब भी अगर मैं पढ़ दूँ ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ MP, वो छत्तीसगढ़ में, तो मुझसे कह लगा हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ। हमें मुअज्जिन बना होगा, मजा ही आ गया। आपने जो अज़ान पढ़ी ना, हज़रत यकीन मानना, अगर आप अज़ान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्त नमाजें पढ़ने लग जाए। पढ़े सुने सुने, अच्छा सुने, आपने फरमाइश की पूरी पढ़ दूं, इजाजत है? बताओ कितने लोग चाहते हैं? सब पूरा मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो, मैं अज़ान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अरे उठा लो हाथ यार, इंशाअल्लाह उठा लो, कौन उठाओ यार? इंशाअल्लाह। या अल्लाह तुझे उठाए लो, या अल्लाह तुझे वालिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात की अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्ताना ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है। तू इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर को कटा देता है, मगर कदम पीछे। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जुमला। सर को कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था, मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी। ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तुम हटा सकते हैं, कलम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक। हम हुसैनी हैं। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखो, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है। क्यों ना देखो, आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से करम हो रहा है। और ऐसा करम हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने पढ़ाए और सुने, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
اس نے اللہ کا ذکر کیا، پوری بکریاں لے ڈالی، اور جب بکریاں لے کے آواز بڑھائے رکھے سلمان بھائی، آواز کم نہیں ہونا چاہیے، جب بکریاں لے کے یہ چلتا بنا نا، دل کی بے قراری ختم نہیں تھی، دل کا اضطراب ختم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لے کر جاتے کہاں ہو، نبی باقی ہے، جاتے کہاں ہو، جاتے جاتے یہ نام ایک بار اور سناتا چلا گیا، ایک بار اور سنا دے۔ کہا ابراہیم میں نے ایک بار سنایا آدھی بکریاں دے دی، دوسری بار سنایا آدھی بکریاں دے دی، اب تیرے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا، دماغ پھر بھی ہے کہ اللہ کا نام پھر سنا، اگر میں نے اب سنایا تو بتا اب کیا دے گا؟ دیکھا تو پاس میں کچھ نہیں دینے کے لیے، اب کیا دوں گا؟ لیکن لوگوں اللہ والوں کی شان نرالی ہے، مستانوں کی شان نرالی ہے۔ ارے کہا میرے محبوب کا نام تو سنا، یہ ساری بکریاں تیری ہو گئی، ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنا چرواہا بنا لینا، تو محبوب کا نام سنا دے لینا، میں میری بکریاں چراتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آتا؟ ارے اللہ کی قسم مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ اچھے سے سیکھو، اچھے سے سکھاؤ، پھر دیکھو مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ مزہ نہیں آتا؟ نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، خدا کی قسم کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے۔ اگر تمہیں اسلامی کلچر میں دل نہیں لگتا، تمہیں مغربی کلچر پسند آتا ہے، تو مغربی کلچر اچھا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے۔ اسلامی لباس سے اچھا مغربی لباس نہیں ہو سکتا، بے شک بولو بولو بولو، نہیں ہو سکتا۔ اسلامی کلچر سے اچھا مغربی کلچر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں مغربی پسند آتا ہے، اسلامی پسند نہیں آتا۔ خطا کلچر کی نہیں، خطا ہماری ہے۔ گٹر کے کیڑے کو گلشن میں لیا مر جائے گا، تو گلشن کی خطا ہے، کیڑے کی خطا ہے، اس کو بدبو پسند ہے، اس کے من میں بدبو بس گئی ہے، اور ہے کہ نہیں ہے؟ اور گلشن والے کیڑے کو گٹر میں لے جاؤ مر جائے گا، تو کیونکہ اس کے دل میں جو خوشبو بس گئی ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر سکھائیں گے ہی نہیں، تو یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر میں مزہ کیوں آئے گا؟ بالکل بھائی، مزہ کیوں آئے گا؟ مزہ تو تب آئے گا نا جب ہم نے سکھایا ہوگا۔ حضرت علی کو تیر لگ گیا، کیا نکالے کا بہت تکلیف ہے، کبھی کیسے نکالے؟ کہا جب علی نماز پڑھنے لگے تب تیر کھینچ لینا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب نکال لیا گیا، کیونکہ دل نماز میں لگایا۔ جس کا باپ نماز میں تیر نکلے تو پتہ نہ چلے، اس کا بیٹا نماز میں سر کٹے تو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں تو باپ خرافاتی، بیٹا اس سے بڑا خرافاتی۔ کوئی کسی کی ایک میں گنا توڑ رہا تھا تو میں پکڑ لینا تیرے باپ سے شکایت کروں گا، کر دے برابر والی کی ایک میں جو میرا باپ ہی توڑ رہا۔ میرے عزیزوں، جلسے میں آنے والوں، آج ہماری بیٹیوں کو پردہ پسند کیوں نہیں؟ آج حجاب پسند کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پردہ حجاب حضرت فاطمہ کا کلچر بتایا ہی نہیں، ہم نے تو بالی ووڈ کا کلچر اپنی بیٹیوں کو بتایا ہے، تو بیٹیوں کو بالی ووڈ اچھا لگے گا، حضرت فاطمہ کا پردہ اچھا نہیں لگے گا۔ کاش ہم نے بتایا ہوتا، کاش ہم نے بتایا ہوتا، لیکن ہم نے تو نہیں بتایا نا۔ ہم نے جب نہیں بتایا تو ہماری بیٹی کو وہ اچھا بھی کیوں لگے گا؟ ایک بیٹی مجھے یاد آتی ہے، کرناٹک کی رہنے والی ہے، خدا کی قسم کیسے اس کے گھر کا اسلامی ماحول ہوگا، کیسا اس کی ماں اس کے باپ نے اس کی پھٹی میں اسے اسلام پلایا ہوگا، یار کیسی رچی بچی تھی اسلام کی ماحول میں۔ جب وہ کالج میں گئی نا حجاب میں، تو کالج کے 20 درندوں نے سینکڑوں نے اس کے حجاب کی مخالفت کری، اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا اور اس نے بتا دیا ارے ہمارے خون میں اسلام ہے،
بہت تیزی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے. 1 گھنٹہ میری تقریر کو ہو گیا، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ کدھر ہو گیا. 1 گھنٹہ مکمل میری تقریر ہو گئی. اب سمجھ لیجیے میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ مہمان زیادہ ہیں، مجھے 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے، لیکن آپ کی سماعت دیکھ کر خدا کی قسم میرا دل مچل گیا. بہت اچھا آپ نے سنا. بتائیے اجازت ہو تو تھوڑا آگے بڑھاؤ. اسلامی کلچر تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے ہماری کھٹی میں اسلامی کلچر رکھا نہیں گیا. کل سے میں آنے والے کھول کر کے سنے. آج دعائیں ہوتی ہے یا اللہ کوئی ایوبی پیدا کر دے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، یا اللہ کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے. لیکن کل سے میں آنے والے خالی دعاؤں سے نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ہر زمین میں اخلاق پیدا نہیں ہوتا، ہر قوم میں ایوبی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو محبت رسول کا دودھ پہلے پلا دو. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ ملایا کرتی میری ماں کی چھاتی سے چپک کے اپنے ماں کا پستان اپنے منہ میں لے کے جب اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تو میری ماں مصطفیٰ کو درود پڑھا کرتی تھی. جس کی ماں اپنے بچے کو مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، مجھے بتاؤ وہ بچہ عیاش نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ڈانسر نہیں ہو سکتا، وہ بچہ حرام خور نہیں ہو سکتا. اگر وہ بچہ ہو سکتا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہی ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. محمد حسانی کہتا میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو میری ماں مجھے دودھ پلاتی جاتی اور میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی چلی جاتی. یار تب پیدا ہوتے تب ایوبی آتے تب محمد بن قاسم آتے تھے. جلسے میں آنے والوں آج حالات بہت خراب ہیں، سمجھ جاؤ. اگر تم نے آج اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا تو دوسرے تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے. اپنی مسجدوں کو آباد کرو تاکہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہے. اپنے سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کر دو. جلسے میں آنے والوں آج حالات تم دیکھ رہے ہو، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حالات کتنے خراب ہیں. آج بیٹیوں کے سہاگ اچھل رہے ہیں، ماں کی گودیں سونی ہو رہی ہیں، جنازے. آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں نے تو ایک بات کہی تھی، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے. میرے بھائی بات نہیں، میں بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں. جو کھڑے ہو کر سننا نا اب سننا ہے تو اب نہ کو زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حجت قائم کر لی، ہم نے کہنا تھا کہہ لیا. اب تمہارے اوپر ہے، ہمارا کام محبت کا پیغام دینا. آپ نہیں سنتے نہ سنو، لیکن یہ بات سن لو. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے حل کیا. اسی طریقے سے اگر تباہی بڑھتی نہیں تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ابھی اب حالات دیکھ رہے کتنے خراب حالات ہیں. حضرت یہ حالات ابھی کنٹرول میں کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا بھی حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. اگر حالات کنٹرول میں لانا چاہتے ہو نا، جلسے میں آنے والوں میرا ایک ہی مشورہ تھا. ہم تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خرافاتوں کو چھوڑ کے اس وقت اہدنا الصراط المستقیم پر چل جاؤ. سیدھے راستے کو آپ پکڑ لو، اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ تمہارا کام ہے اور معلوم ہے. اور بڑے بڑوں کا کام کیا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی وقت ہے. اگر بڑے بڑوں نے یہ لائحہ تیار نہیں کیا، اگر بڑے بڑے منظم ہو کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچے